اچھا، عمران خان، شاہد خاقان عباسی، اختر مینگل، محمود اچکزئی، مولانا فضل الرحمان اور شاید اپوزیشن کے تمام لیڈران کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں جب سے انڈیا اور پاکستان کی افواج آمنے سامنے آئی ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح پرانے زمانے میں جب ایسی مشکل صورتحال ہوتی تھی تو قومی یکجہتی کے نام پر تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام متحارب دھڑوں کو اکٹھے کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ ثانیہ ای پی ایس کے بعد نواز شریف نے عمران خان کو دعوت دی تھی مذاکرات کے لیے، سب ایک میز پر مل کر بیٹھے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، جیسے کہ 65 اور 71 کی جنگوں کے وقت اور 73 کا آئین بنانے کے وقت تمام سیاسی جماعتیں، تمام متحارب گروہ اکٹھے ایک میز پر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں قومی یکجہتی اس وقت برقرار رکھنا ضروری ہے، سارے فیصلوں کو سب کی انڈورسمنٹ حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو عمران خان کو، شاہد خاقان عباسی کو، ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب بھی شاید ایسا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پی ٹی آئی بھی بڑے بیانات دے رہی ہے کہ قومی یکجہتی، قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور ایک ایسی قیادت ہونی چاہیے جس پر سب کو اعتماد ہو، سب کا بھروسہ ہو۔ شاہد خاقان عباسی کو بھی لگ رہا ہے کہ قومی اتحاد کے بغیر اور قومی قیادت کے بغیر، جس کو عوام کا مینڈیٹ، عوام کی سپورٹ حاصل ہو، اس قیادت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ملک آگے بڑھے یا نہ بڑھے، کوئی آپ لوگوں کو نہیں بلائے گا، کوئی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھے گا۔ آپ لوگ اے پی سی ہم بے شک بلاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا، آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ اور آپ یہ بھی مت سمجھیں کہ اس وقت نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ جب سے آرمی چیف نے خود آگے بڑھ کر خطابات کرنے شروع کیے ہیں، اس سے سب کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ وہ اس حکومت کو اپنا پولیٹیکل فیس تک بنانے سے اسٹیبلشمنٹ تھک چکی ہے۔ اب حکومت کو پولیٹیکل فیس بھی نہیں بننے دیا جائے گا۔ نواز شریف اگر باہر بھاگا ہے تو کسی وجہ سے بھاگا ہے۔ نواز شریف کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو کوئی جلسے جلوس اور تقریریں کرنے کے لیے جو نون لیگ نے بلایا تھا الیکشن سے پہلے، اب اس کی وہ حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے، اب وہ نون لیگ کا سیاسی چہرہ بھی نہیں رہا۔ اب اگلوں نے خود ہی کمان سنبھال لی ہے، اب وہ سیاسی خطابات بھی خود ہی کریں گے۔ تمام پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ہر قسم کا کام اہل قوت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ لہٰذا اب آپ یہ سمجھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اہمیت اب پہلے بھی ربر سٹیمپ تھی، اب اس سے بھی کوئی گئی گزری ہو گئی ہے۔ اب ربر سٹیمپ سے بھی کوئی زیادہ پپٹ یا ربر سٹیمپ سے کوئی اگلا لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ان کی حیثیت اب یہی رہ گئی ہے۔ اب فوج کا کوئی پولیٹیکل چہرہ نہیں ہے، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی سو کالڈ ایک صرف سائن کرنے والی مشین ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کے حکم ضرور آپ کو لگتے ہیں کہ جاری ہوتے ہیں، ان کے دستخطوں سے ضرور احکامات جاری ہوتے ہیں وزیر اعظم کے اور کیبنٹ کے، لیکن اصل حکم کسی اور کا ہی ہوتا ہے، اور اب وہ سیاسی طور پر بھی وہی لیڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں جب جو حکومت میں ہیں ان کی بھی حکومت نہیں ہے، تو اگر پی ٹی آئی کو یا شاہد خاقان عباسی کو یا کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس صورتحال میں کوئی قومی حکومت قائم ہو جائے گی یا کوئی عمران خان رہا ہو جائے گا یا کوئی دیگر لیڈران رہا ہو جائیں گے یا سب کو دعوت دے گی حکومت، اور ثانیہ اے پی ایس کے بعد جس طرح یا 73 کے آئین کے بنانے کے وقت سب جماعتیں اکٹھی ہو کر بیٹھی تھیں، ویسا کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کیا جائے گا، تو میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔